بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى قبره في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ملك بلندر صلوات بيد محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صرف اپنی غمی میں نہیں بلکہ خوشیوں میں بھی ذکر حسین کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور سب سے پہلے مبارکباد ہو برادر و مکرم جناب ظہیر حسین صاحب کی خدمت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فرزند عطا کیا ہے کہ جو میری دعا ہے کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے باقیات و صالحات میں شمار ہو. چونکہ نونہال کا نومولود کا نام آغا علمدار مسلم حسین ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا یہ کہ ساری نسبتیں ایک ساتھ جمع ہیں ایک نام میں. علمدار حسین کی نسبت بھی، سفیر حسین کی نسبت بھی، خود آقا حسین کی نسبت بھی. تو یقیناً اس نومولود کو اور ان کے خانوادے کو سفیر حسین کی جانب سے عنایتیں بھی عطا ہوں گی، علمدار حسین کا صدقہ بھی عطا ہوگا اور خود آقا حسین کی بھیک اور خیرات بھی عطا ہوگی. تو خود انہوں نے مجھ سے اس بات کی فرمائش کی کہ چونکہ نام میں علمدار آتا ہے تو آقا اور سقا کا شہدا اور عاشق بن جائے، لہذا آپ ذکر علمدار باوفا ابوالفضل عباس علیہ السلام کر لیجیے گا. تو میں ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے چند دقیقے آپ کی توجہات رہیں تو مولا کا ذکر کرنا چاہوں گا اور بس یہی ہمارے لیے ایک توشہ آخرت بھی بن جائے. دل کے بلندر سباب جناب ہے حضرت کرار علی جیب نبی طالب علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد محمد. تو گویا محفل اب میں شروع کرنے لگا ہوں کہ محفل منسوب ہے مسجود وفا سے. کل انبیاء کا جو سہارا اسے حسین کہتے ہیں، تو حسین کا سہارا اسے عباس کہتے ہیں. اور ابوالفضل عباس علیہ السلام ایک ایسا استعارہ ہے کہ عباس فقط علمدار نہیں ہے، علم ہے عباس. بنی ہاشم کے علم ہے عباس. علمدار ہونا اور بات ہے، خود علم ہونا اور بات ہے. علی و حمزہ و جعفر بھی تھے علم بردار. یہ علامہ رشید ترابی صاحب علیہ اللہ مقاموں کے دو مصرے ہیں. علی و حمزہ و جعفر بھی تھے علم بردار، پھر ان کے بعد علم بن کے آ گئے عباس. پھر ان کے بعد علم بن کے آ گئے عباس. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس علم سے ہم سبوں کی شان ہے. ابن حیدر یہ تیرا احسان ہے. ابن حیدر یہ تیرا احسان ہے. کفر کی پہچان اب آسان ہے. کفر کی پہچان اب آسان ہے جب علی کی دوستی ایمان ہے. جب علی کی دوستی ایمان ہے. نزع میں مولا جو آئے ہیں رشید، زندگی پر موت کا احسان ہے. اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرے خیال میں اگر یہی پہنچ گیا تو باقی تو آگے نافلہ پڑھ لیں گے پھر جتنا ہو سکے گا. حقیقت یہ ہے کہ جب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی آمد ہوئی، چونکہ نومولود کی آمد پر یہ جشن ہے، تو جب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی آمد ہوئی اور آپ کی خدمت میں بھی خاص الخاص مبارکباد بچے کے جو نانا ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہے یہاں پر، مستورات میں بھی آواز جا رہی ہے، تو خانوادے کی خدمت میں مبارکباد. میں فقط اتنا کہنا چاہوں گا، جب مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی آمد ہوئی تو بی بی فضہ سلام اللہ علیہا تشریف لے کر آئیں. میں اب زبان حال اگر پڑھوں کیفیت یہ، مولا علیہ السلام مسجد میں تھے، لفظ یوں کہوں کہ زینت مسجد خود مسجد میں، اور امیر المومنین کی خدمت میں تشریف لائیں بی بی فضہ اور آ کر کہا ہنی ان لک جا الذی تنتظرہ، وہ آ گیا کہ جس کے آپ منتظر تھے.
پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. میں ذکر کو جوڑا مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر سے. جن کا ہم انتظار کریں وہ امام زمانہ ہوتے ہیں، جن کا علی انتظار کریں وہ ابو الفضل عباس ہوتے ہیں. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ غازی عباس کا ذکر ایک اور بلندر صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام ابو الفضل، یہ ابو الفضل کی کنیت فقط اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ فضل کے بابا ہیں، بلکہ کئی روایات میں تو جو سب سے بڑے بیٹے ہیں مولا غازی عباس علیہ السلام کے وہ محمد ہیں. محمد ہے، پھر قاسم ہے، پھر فضل ہے. تو اگر بیٹے کی مناسبت سے کنیت ہوتی تو پھر ابو محمد ہونی چاہیے تھے. یہ جو ابو الفضل کنیت ہے اس کی وہی کیفیت ہے جو آقا حسین کی کنیت ابو عبداللہ حسین کی کنیت ہے. ابو عبداللہ امام حسین کو فقط اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ عبداللہ رضی یعنی حضرت علی اصغر کے بابا ہیں، وہ تو آخری فرزند ہیں ان کے. ابو عبداللہ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں. ابو عبداللہ یعنی اللہ کے بندوں کا باپ، اللہ کے بندوں کا آقا، اللہ کے بندوں کا سردار. فضل یعنی فضیلت، ابو الفضل فضیلتوں کا سردار ہے. اور یہ مولا علی علیہ السلام نے ابو الفضل کہا اپنے فرزند کو خود فضل کی آمد سے پہلے. اس لیے میں نے کہا کہ ابو عبداللہ جیسے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو بچپن ہی میں، ویسے ابو الفضل عباس کو بچپن ہی میں ابو الفضل کہا گیا. اچھا یہ بات بھی غور طلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خود عقیل سے یہ کہا تھا کہ آپ جائیے ابغنی امراتن فحولتن، میرے لیے ایک شجاع خاندان تلاش کریں، لأن تلدنی غلاما فارسا، تاکہ مجھے ایک شجاع بیٹا حاصل ہو جائے. عقیل بظاہر بڑے ہیں 20 سال علی سے. اچھا بظاہر کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا. جعفر طیار جو مولا علی سے 10 سال بڑے ہیں، وہ گئے ہیں جب حبشہ، تو نجاشی وہاں کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، کہتے تھے تو اسمعی کہتے اس کا اصل نام تھا. جیسے ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ویسے ہی. تو نجاشی سے جب ان کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے گفتگو میں جب نجاشی نے پوچھا کن سے، حضرت جعفر سے جو بعد میں جعفر طیار بنے، کہ آپ کے ایک بھائی علی بھی ہیں، وہ بڑے ہیں یا آپ؟ وہ بڑے ہیں یا آپ؟ ابو طالب علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں 10-10 سال کا فرق ہے. طالب پھر عقیل پھر جعفر پھر علی. جو ان آیات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. یعنی سے لکھنا تو 10-10 سال کا فرق ہے. تو جعفر اور علی علیہ السلام میں 10 سال کا فرق ہے. پوچھا نجاشی نے کہ آپ بڑے ہیں یا وہ؟ تو عجب جواب دیا. فرمایا کہ انا اسن منہ وہو اکبر منی، میں سن میں اس سے زیادہ ہوں لیکن عمر میں وہ بڑے ہیں مجھ سے. تو جو ہے میں اگر بڑے سادہ الفاظ ترجمہ کروں کہ جعفر کہہ رہے ہیں مولا علی کے بارے میں کہ میں سن میں زیادہ ہوں ان سے لیکن وہ اکبر ہیں مجھ سے. حضرت عقیل بظاہر 20 سال بڑے ہیں حضرت امیر المومنین سے. تو مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ میرے لیے شجاع خاندان تلاش کیجئے. حضرت عقیل گئے ایک گھر میں 2 دن قبل اس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھ بھی چکا ہوں، لہذا اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. لیکن حضرت عقیل جب پہنچے تو مدینہ کے مضافات میں بی بی ام البنین جو بعد میں ام البنین کہلائیں، پہلے فاطمیہ کلابیہ تھی، ان کا خاندان رہا کرتا تھا. جب حضرت حزام جو بی بی ام البنین کے بابا ہیں ان کی خدمت میں پہنچے تو 3 دن تک عربوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ مہمان کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں تھے کہ وہ کیوں آئے. 3 دن تک تو ویسے ہی مہمان رکھتے تھے اور 3 دن بعد سوال کرتے تھے کہ آپ کی کیوں تشریف آوری ہوئی. تو 3 دن بعد پوچھا. یہ مہمان نوازی کا ایک انداز ہوتا تھا خاص عربوں میں اور خالص اصیل سلسلہ. تو وہاں پر جب پوچھا گیا تو میں چشمے تصور سے سوچ ہی سکتا ہوں کہ کس وجہ کا عالم ہوگا کہ جب حضرت عقیل نے حضرت حزام سے کہا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کے لیے وجہ اللہ کا رشتہ آ جائے. بہرحال پہلے فرمایا کہ بنی ہاشم کا رشتہ آیا ہے تو پوچھا حضرت حزام نے کہ کن کا رشتہ آیا ہے. تو جو عین عبارت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عقیل نے جواب دیا کہ رشتہ آیا ہے سہم اللہ الصائب وفلال الکتائب ومظہر العجائب والغرائب، امیر المومنین علی بن ابی طالب. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ میں مولا عباس علیہ السلام پہ گفتگو کر رہا ہوں، ذکر ابو الفضل عباس علیہ السلام کی محفل. ذرا سا اپنے روحانیت کو اور انشاءاللہ متصل ہو جائیں ابو الفضل عباس علیہ السلام سے. جب وہاں پر جب یہاں سے متصل ہو جائیں گے تو وہاں حرم مبارک میں بھی متصل ہو جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں کن کا؟ سہم اللہ الصائب، اللہ کا وہ تیر
کہ جو کبھی خطا پہ نہیں لگتا. وفلال القطائب، لشکروں کو شل اور پل کر دینے والے کا رشتہ. ومظہر العجائب والغرائب، جس میں عجائب بھی ہیں غرائب بھی ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب کا رشتہ لے کر آیا ہوں. اس طریقے سے یہ ازدواج ہوا، اور پھر امیر المومنین حضرت بی بی فاطمہ کلابیہ کے ذریعے سے جب ازدواج ہوا ہے تو عباس عطا ہوئے. دیکھیں علی کے تو سارے ہی بیٹے ہیں لیکن عباس سب نہیں ہیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ ہم بھی یہ عام گفتگو میں خیال کر لیتے ہیں کہ عباس علیہ السلام کی فضیلت خالی اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں. فقط اس لیے نہیں کہ علی کے بیٹے ہیں، علی کے تو اور بھی بیٹے ہیں. جو حسن حسین کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں، اور پھر جو عباس کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں. میں آپ کی خدمت میں میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ فقرے پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار. ایک ایک لفظ قابل توجہ ہے. فرزند کس کے بیٹے ہیں؟ فرزند بھائی مولا حسن کے بھائی ہیں، مولا حسین کے بھائی. فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار. عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار. عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار. ہمدم مطیع نمودار نامدار. ہائے ہائے ہائے. ہمدم مطیع نمودار نامدار. جرار یادگار پدر فخر روزگار. صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے. صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے. بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے. سبحان اللہ. نام ابل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جو ہے بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے. یہ ہزاروں میں ایک یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہوتی نعوذ باللہ کہ ہزاروں میں ایک. نہ وہ تو کائنات میں ایک ہے عباس. یہ ہزاروں میں ایک پتہ ہے میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کہا ہے؟ شہیدان کربلا کی مشہور تعداد 72 اگر وہ ہزاروں میں بھی ہوتے، ان شہیدان کربلا میں بھی ایک ہے ابوالفضل عباس. یہ شہیدان کربلا کی بات ہو رہی ہے. ہزاروں میں ایک ہے ان تمام شہیدوں میں. اور اس پہ حدیث موجود ہے. خود امام معصوم نے ارشاد فرمایا ہے، مولانا جناب سید الساجدین علیہ السلام مل کے سلام دیتے ہیں. محمد علیہ السلام صلی علی محمد وعلی ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بها جميع الشہداء یوم القیامہ. فرمایا کہ یقیناً میرے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی منزلت ہے میدان محشر میں کہ تمام شہداء رش کریں گے مقام ابوالفضل عباس کو دیکھ کر. مشہور حدیث ہے. رش کریں گے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے پاس اگر 10 گھر ہوں انشاءاللہ صلوات بیتے چلے اس کے لیے. یہ تو سب سے بلند صلوات ہونی چاہیے تھی میرے خیال میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہرحال تو جس کے بعد 10 گھروں نا وہ ایک گھر والے پر رش نہیں کرے گا. کیا کہنے سبحان اللہ. سیدھی بات ہے. جس کے بعد ایک گھر ہے وہ 10 گھر والوں پر رش کرے گا. بے شک. عباس علیہ السلام کا مقام ہوگا میدان محشر میں کہ تمام شہداء عباس کو دیکھ کر رش کریں گے. بات سمجھ میں آئی ہے. اور اس میں عام تمام شہید محترم ہماری سر آنکھوں پر، لیکن عام شہیدوں کی بات نہیں ہو رہی. حتیٰ یہ کہ انبیاء جو شہید ہیں، صدیقین میں جو شہید ہیں وہ رش کریں گے مقام ابوالفضل عباس کو دیکھ کر. سوائے 14 معصومین کے ہر ایک رش کر رہا ہوگا مقام ابوالفضل عباس اسلام کو دیکھ کر. دیکھیں اس کی خاص وجہ ہے. امام اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں ہی جملہ ارشاد فرمایا ہے مولا عباس اسلام کو ایک مکالمے میں. فرمایا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں عباس. یعنی سوچنے کی بات ہے کہ معصوم اکبر، 2 اکبر معصوموں کو جس پر قربان کر دے وہ غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ پہنچ رہی آپ تک بات میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. مل کے سوال ہے جناب ابوالفضل عباس ابن حیدر ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو یہ حضرت یحییٰ ناس حضرت یحییٰ شہید ہیں، وہ غبطہ رش کر رہے ہوں گے مقام ابوالفضل عباس السلام پر. بنی اسرائیل کے انبیاء جو شہید ہیں رش کر رہے ہوں گے مقام ابوالفضل عباس السلام کو دیکھ کر. بعید نہیں میں کیا کہوں، حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار، یعنی ہر شہید رش کر رہا ہوگا. کچھ ایسا مقام ہے ابوالفضل عباس کے پاس. کیا شہید رش کر رہا ہوگا مقام ابوالفضل عباس السلام کو دیکھ کر. بات تمام کر دوں میں. اب ابوالفضل عباس السلام کی آمد ہوئی. ایک روایت آخری سن لیجئے گا، اور چونکہ یہ بالکل آمد کی روایت ہے اور 9 مولود کا میں نے کہا جشن ہے کہ ہر باپ کا ایک انداز ہوتا ہے.
امیر المومنین جب تشریف لائے تو جب عباس کو گود میں لیا، نام تو بی بی فاطمہ رکھ کے گئی تھی سلام اللہ علیہ، کنیت علی نے عطا فرمائی ابوالفضل، تو جو علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مشترکہ دعا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ وَأَمَرَّ بِعَيْنَيْهِ وَشَفَتَيْهِ وَلِسَانِهِ، روایت میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زبان کو مس کیا عباس کی آنکھوں پر، عباس کے کانوں پر اور عباس کی زبان پر۔ لسان اللہ نے اپنی زبان کو مس کیا ابوالفضل عباس السلام کی آنکھوں پر، کانوں پر اور ہونٹوں پر اور زبان پر۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بابا اس خاص عمل کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تاکہ لأنہ یری الحق ویسمع الحق وینطق بالحق، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے اپنی زبان کو اور اپنے لعاب کو مس کیا ہے عباس کی آنکھوں پر تاکہ فقط حق دیکھے، فقط حق کو سنے اور فقط حق ہی بولے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیثما دار، پروردگار تو حق کو اس طرح موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے، وہ کہ جو اللہ کی جانب سے حق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ علی فقط زبان کو چوم نہیں رہے، یہ فقط علی کانوں کو چوم نہیں رہے، آنکھوں کو چوم نہیں رہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا معصوم محمد مصطفیٰ کے پاس عباس کو اپنی زبان کے ذریعے سے عصمت عطا کر رہا ہے۔ اب عباس کو بولے تو حق ہے، بولے تو حق ہے۔ بات تمام۔ اللہم صلی علی، حق یہ بنتا تھا کہ بلندر صلوات بھیجا محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب اس میں فقط ایک اشارہ ہے کہ جب ابوالفضل ساری فضیلتوں کا باپ، تو 104 مرتبہ قرآن میں فضل اپنے سارے مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو جہاں جہاں جو جو فضیلت ہے، دیکھیں علی کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ علی کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا گیا تو ایک مٹھی تراب تھی، آپ جانتے ہیں روایت میں نا، ایک مٹھی خاک تھی، گویا علی ہے ابو تراب، تو علی کی ایک مٹھی میں ہے آدم ان کی ساری نسلیں، اور جو جو تراب سے ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں جب تک ولایت علی کو نہ مانے۔ جو جو کہیں صاحب فضل ہے اس کی کوئی فضیلت قبول ہے ہی نہیں جب تک ابوالفضل کی عظمت کو نہ مانے۔ میدان محشر میں ابوالفضل عباس السلام مل کے سلام آگے اللہ ہے ابوالفضل عباس حیدر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ عزیزوں بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شفاعت ابوالفضل عباس السلام نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ لیکن عباس فقط باب حسین نہیں ہے، باب الامامت ہے عباس۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کی آپ صاحبان خود فضل تشریف فرمائے، ماشاءاللہ صاحبان شعور تشریف فرمائے۔ مولا عباس کا تعلق فقط امام سے نہیں، امامت سے، عہدے سے، جیسے سیدہ ہے، سیدہ کا تعلق فقط اپنے بابا سے باپ ہونے کی حیثیت میں نہیں، عہدے سے تعلق ہے۔ مجھے بتائیے گا جب حضور مکرم کھڑے ہوتے تھے حضرت سیدہ سلام اللہ کے دروازے پر تو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبی، اصلاح کیجیے گا میری، نبی کے اہل بیت پر سلام نہیں ہے، نبوت کے اہل بیت پر سلام۔ آج جو ذکر ہو رہا ہے وہ امام کے باپ کا ذکر نہیں ہو رہا، امامت کے باپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ امامت کا باپ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام، امام تقی الجواد السلام تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ اور کیا کچھ اس میں عرض کیا جائے، بس بات کو یہاں پر سمیٹتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے مبارکباد ہمارے برادر مکرم ظہیر حسین صاحب کی خدمت میں، اس لیے کہ یہ خود مولا کے عطادار ہیں، پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا اور زیادہ معرفت میں آگے جائے انشاءاللہ سے، اور زیادہ ذکر مولا جام دیں اور ہم سب کی نسل انشاءاللہ ولایت پر رہیں۔ یہ کچھ رزق معرفت تھا کہ جو تھوڑا سا میں مولا کی جانب سے سوچ کر آیا تھا اور آپ کی خدمت میں پڑھ دیا۔ اب ایک اور رزق بھی ہے ساتھ میں، وہ بھی معرفت والا ہی رزق ہے بہت، اور زہیر بھائی نے اس کے لیے بھی بہت زیادہ اہتمام کیا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے انشاءاللہ سے، اور ان کے اور آپ سب کے رزق میں وسعت و کثرت و برکت عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام کی ایک نصیحت ہے جس میں مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ دعا نہیں کرو کہ اے اللہ میں کبھی دنیا میں کبھی کسی کا کوئی محتاج بنوں ہی نہ، اس لیے کہ اللہ نے نظام دنیا کا ایسا بنایا کہ آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے،
فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو مجھے کبھی کسی پست انسان کا محتاج نہ بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی. وہ جو ایک بدو عرب آئے تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس مانگنے کے لیے، اس نے کہا تھا میں نے آپ کے جد کی ایک حدیث سنی ہے کہ جب مانگنا تو کسی کریم سے مانگنا، اور کریم اگر کوئی بہت زیادہ کریم اس وقت نہ میسر ہو تو اس سے مانگنا جس کا نسب بہت عالی ہو، اس لیے کہ اگر نہیں بھی دے گا تو کم سے کم تمہاری عزت کو محفوظ رکھے گا. اور اگر کوئی ایسا بھی نہ میسر ہو کہ جو نسب میں بھی بہت عالی شان ہو تو ایسے سے مانگنا کہ جو چہرے پہ جس کے نور ہو، خوش شکل ہو. اور کہا ہے آقا حسین آپ میں نے یہ تینوں چیزیں باتم میں معراج پائے ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی کریم ابن کریم نہیں ہے، ہائے 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 بات پہنچ رہی ہے، آپ سے بڑھ کے کسی کا نسب نہیں ہے، اور آپ سے بڑھ کے چہرے پہ کسی کے نور نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے مانگنے کے لاجم آپ کے جد کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے. تو یا رسول اللہ ہم بھی اسی طرح سے آپ کی خدمت میں آئے ہیں اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ عباس کریم ابن کریم بھی ہیں، عباس وہ عالی نسب بھی ہیں، اور عباس وہ نور حسین کہ جو زمانے کو نور بانٹتا ہے. پروردگار اس محفل کو ذکر کو قبول فرما لے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما. محمد آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں حضرت امام زمان علیہ السلام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. آپ کی اجازت ہو تو میں ایک مرتبہ استغاثہ پڑھ دوں. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، ہے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین انشف کرمی بحق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین انشف کرمی بحق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین.